السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ دنیا ایک چھوٹا سا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں 10 سال ملے ہیں، 20 سال ملے ہیں، 35 سال ملے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے ہی سفر پورا ہوتا ہے انسان کی موت آ جاتی ہے، اور موت کا وقت یہ طے ہے، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج ایک بڑا حادثہ ہمارے پڑوس میں ہوا۔ ہمارے بہت اچھے ایک پڑوسی ہیں عرفان صاحب، ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ ہنستا مسکراتا ہمیں کل تک نظر آ رہا تھا، صبح جب میں اٹھا، مدرسے گیا، مدرسے سے آنے کے بعد جب میں گھر آیا، اچانک سے خبر ملی کہ وہ نوجوان جس کی عمر تقریباً 18-19 سال ہوگی، بی اے فائنل ایئر میں تھا، ایگزام دینے گیا ہوا تھا، ایگزام دے کے وہ کالج سے باہر نکلا، بائک پر تھا، ہائی وے پر آیا، پیچھے سے ایک کار والے نے ٹکر مار دی اور اس کا فوراً ہی انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر میں نے سنی، گھر والوں نے سنی، محلے والوں نے سنی، تو ایک دم تو یقین سا نہیں آیا کہ صبح تک وہ جن لوگوں سے مل کر گیا تھا وہ لوگ حیران تھے، اچھا انتقال ہو گیا، لگ نہیں رہا تھا کہ انتقال ہوا ہے۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، پورے گھر میں جو ہے نا دکھوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا۔ والد کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ بڑے افسوس کی خبر آج ہمارے محلے میں ہوئی۔ وہ نوجوان ہنستا کھیلتا اچانک سے چلا گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ یہ ہماری جانیں تیرے لیے ہیں، ہماری اولادیں تیرے لیے ہیں، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ہمیں ایک دن تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بچے کا سفر جلدی پورا ہو گیا، ہمارا دیر میں پورا ہوگا، لیکن آنا ہے، سب کو تیری ہی طرف آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو فرشتے جب روح لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں نا تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ جانتا ہے سب، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کے لخت جگر، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ لے آئے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے نے اس پر صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے نے صبر کیا اور یہ پڑھا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے بچوں کا انتقال ہو جائے جوانی میں یا بچپن میں ہی اور وہ صبر کرے اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کبھی جان کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی حادثوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ ہر چیز پر صبر رکھنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ ہر مصیبت پر، ہر حادثے پر صبر کا اظہار کرنا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر لینا، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ سال اور خاص طور پر یہ مہینہ نوجوانوں کی موت کا مہینہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو۔ ابھی 2-3 دن پہلے، شاید 4 دن پہلے، ہمارے ہی فیروز آباد میں 2-3 بچوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ابھی نوح میں نہ جانے کتنے نوجوان ہلاک کر دیے گئے، دنگے میں مار دیے گئے، نہ جانے کتنے نوجوان اس مہینے اس دنیا سے چلے گئے جو کسی ماں کے لال تھے، جو کسی عورت کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، جو کسی بچوں کے باپ تھے، نہ جانے کتنے نوجوان چلے گئے۔ ہم سبھی کے لیے دعا کریں اور یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس کو خاص ذہن میں رکھیں۔ بعض ماں باپ جو ہے نا وہ ہوش کھو دیتے ہیں اور
اتنے زیادہ اناپ شناپ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ارے میرا ہی بچہ رہ گیا تھا کیا، ارے اللہ کو میرے اوپر ہی یہ مصیبتیں ڈالنی تھیں، ارے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جو اللہ میرے اوپر یہ کر رہا ہے، ارے بھائی میری زندگی کیا ہے۔ اس طرح سے اناپ شناپ منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں جو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، کتنا ہی نقصان ہو جائے، صبر کا مظاہرہ، اللہ سے تعلق، یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے جناب عرفان صاحب کے لیے اور اس مہینے میں اور اب تک جتنے نوجوان، جتنی ماؤں کے لال اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، حادثوں میں یا ویسے ہی، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، سب کو معاف فرمائے، ان کی قبر کی اور ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی نوح کے اندر ایک مسجد کے امام جو چلے گئے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، لیکن یہ مشکلیں انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ ایک حادثہ تھا، سوچا کہ آپ لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہہ دوں، دعا کریے گا، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔